السلام علیکم۔ آج کی ایک اور نئی ویڈیو میں پھر سے خوش آمدید۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال کا وقت آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دروازے پر آئے اور کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موت کا فرشتہ آیا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجازت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے سلام پیش کیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنا، آئیں تو لے آنا، نہ آئیں تو چھوڑ آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اجازت دوں تو میری جان نکالو گے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں جی نکالوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور کہا، کیا کہتے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ پاک ملاقات کے شوق میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے حسنین کا کیا ہوگا؟ میں دیکھ رہا ہوں ایک زہر میں تڑپ رہا ہے اور ایک بچہ سمیت نیزے پر چڑھا ہوا ہے۔ جبرائیل واپس جاؤ اور اللہ پاک سے پوچھو میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کے پاس گئے اور پھر واپس آئے اور واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں آپ کی امت کا ساتھ دوں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، چلو تقدیر کو پورا کرو، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر غمگین ہو کر کہنے لگے، حضور تو آج میرا بھی دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں اس دنیا میں کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چیخ نکلی تو ساری بیگمات باغی باغی آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منظر پوری ہو چکی تھی۔ آپ کو لٹایا گیا اور چادر ڈالی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق جو کہ اس وقت اپنی دوسری بیگم کے ہاں گئے ہوئے تھے، ان کو خبر ملی تو گھوڑے پر کافی تیز رفتاری سے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے کپڑا اٹھایا اور ماتھے پر بوسہ لیا تو حضرت ابو بکر صدیق کے آنسو ان کے ماتھے پر جا گرے تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے، ہائے میرے نبی، ہائے میرے دوست، یا رسول اللہ، آج کے بعد آپ کو کوئی دکھ نہیں دے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت تقریباً 63 برس تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غسل و کفن دیا اور اصحاب کی مختلف جماعتوں نے جگہ بعد دیگرے نماز جنازہ ادا کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد نبی کے ساتھ ملحق ان کے حجرے میں اس جگہ دفن کیا گیا جہاں ان کی وفات ہوئی تھی۔ یہ اور اس کے ارد گرد کی تمام جگہیں اب مسجد نبی میں شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منگل کے روز کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے والے افراد میں سیدنا عباس، حضرت اسامہ، اوس بن حولا، حضرت عباس کے دو بیٹے قاسم اور فضل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شکران شامل تھے۔ حضرت عباس اور ان کے دونوں صاحبزادے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کروٹ بدل رہے تھے۔ حضرت اسامہ اور شکران پانی بہا رہے تھے، حضرت علی غسل دے رہے تھے اور حضرت اوس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے پر ٹیک رکھا تھا۔ رسول اللہ کو پانی اور پیری کے پتوں سے 3 بار غسل دیا گیا۔ پانی اور سنامی قبا میں واقع حضرت سعد بن خزیمہ کے کنویں کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حیات مبارکہ میں بھی پینے کے لیے اس کنویں کا پانی استعمال فرماتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سفید سوتی جمنی چادروں میں کفنایا گیا۔ ان میں کرتا اور پگڑی نہ تھی، بس آپ کو صرف چادروں میں لپیٹا گیا۔ حضرت ابو طلحہ نے آپ کی قبر اس جگہ کھودی جہاں آپ نے وفات پائی تھی، قبر لحد والی کھودی، پھر آپ کی چارپائی قبر کے کنارے رکھ دی گئی اور پھر 10 صحابہ اندر داخل ہوتے جاتے اور فردن فردن نماز ادا کرتے۔ کوئی امام نہ تھا۔ سب سے پہلے آپ کی خانوادے نے نماز پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے اور پھر بچوں نے، پھر عورتوں نے، یا پہلے عورتوں نے پھر بچوں نے۔ نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا ہی دن اور منگل کی بیشتر رات گزر گئی، جس کے بعد رات کے اواخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسلام کی قوانین کو سمجھنے اور سنت رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملیں گے اپنی نئی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔